اللہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ مہنگے لباس نہیں پہن سکتے، اور ٹاٹ کی بوری کا آستین میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ میرے نفس کو غرور نہ، بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ لوٹے دیکھا سائل کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مایوس ہو گئے غوث اعظم۔ یہ آتے ہیں، میں ہفتے میں ایک بار آتا ہوں جمعہ کے دن، اور وقت رہتا ہے تو ان کو صدقہ دیتا ہوں، نانا کا نہیں رہتا چلا جاتا ہوں۔ مریدوں کو بلایا اپنے حجرے میں، کہا اے میرے مریدوں کوئی دن مقرر کرو کہ میں ان کو صدقہ دے سکوں نانا کا۔ کہا حضور دن؟ کہا ہاں مہینے میں ایک دن مقرر کرو تاکہ سارے بستی کے لوگ آ جائیں، علاقے کے لوگ آ جائیں، میں سب کو نانا کا صدقہ دوں۔ کہا حضور آپ سے بہتر دن کون مقرر کر سکتا ہے؟ آپ سے بہتر دن کون مقرر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں سنو، بابا آدم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ کہا حضرت سیس علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ کی طرف کب تشریف لے گئے؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ کہا یہ بتاؤ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کب باہر آئے تھے؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ کہا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے پر جا کر کے کب ٹکی تھی؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے کب نجات پائے تھے؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین سے آسمان کی طرف کب گئے تھے؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ کہا پھر بتاؤ میرے جد کریم امام حسین کربلا کے میدان میں کب شہادت پائے تھے؟ کہا حضور دن 10 کا تھا، رات 11 کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں گواہ ہو جاؤ، 11 تاریخ سے بہتر کوئی تاریخ آ ہی نہیں سکتی ہے، اس وجہ سے 11 تاریخ میں اپنے نانا کا صدقہ بانٹا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں فقیروں کو کھلانے والے اللہ 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 یہ محمد کے گھرانے والے اللہ اکبر، اسی وجہ سے انہیں 11ویں کا پیر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے۔ اور جو ہم یہ نیاز دلاتے ہیں، ہم شکر میں دلاتے ہیں کہ اپنے نانا کا صدقہ ہم سب کو عطا کر کے آج کسی کا ہمیں محتاج نہیں بنایا ہے، آپ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ اور جو محتاج ہیں ان کا عالم خود دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے، اور اللہ کا فضل دیکھتے رہیں گے۔ کل بھی ذلیل و خوار تھے، آج بھی ذلیل و خوار ہیں، تا قیامت تک ذلیل و خوار رہیں۔ فاتحہ کرنی نہیں آتی، ایک بات بتاؤں، فاتحہ کرنی نہیں آتی ہے، بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، اور خود فاتحہ کرواتے ہیں دوسروں کو بلا کر کے، خود نہیں کرتے، دوسرا کر دے حلال ہو جائے گا۔ میں ایک بات بتا دوں، گھر کے اندر شراب آپ کی پی جائے، آپ کی مرضی سے پی جائے، وہ بھی حرام ہے، آپ پئیں گے وہ بھی حرام ہے، آپ پئیں گے وہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کے نزدیک فاتحہ کرنا حرام ہے، اب آپ کروا رہے ہیں۔ ایسے ایسے نہنجار لوگ، چوپائے لوگ یہاں پڑے ہوئے، انسان کی شکل میں وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان سے بچ کر کے رہیں۔ اور حضور غوث اعظم کے فیضان ہم سب کے سروں پر جاری اور ساری رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت، مسلک معجب، مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اعلی حضرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک حنفیہ دارم امام احمد رضا خاک پائے غوث اعظم زیر دامان۔ بہت عمدہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ مولانا ذکی اللہ صاحب جو بڑے بہترین انداز میں خطاب کرتے ہیں اور حوالوں کا انبار ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، حوالوں کا انبار ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں۔ کوئی جملے ایسے وہ بولتے ہی نہیں جو حوالے سے نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ منبر پر دیکھ رہے تھے اپنے بہرائچ کی نامور ہستی شاعر اسلام جبل باغ مدینہ حضرت حافظ و قاری غلام غوث رضا صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ترنم کے بادشاہ اگر کہے جائے تو کم ہے، اپنے ضلع بہرائچ کے ترنم کے بادشاہ ہیں۔ ابھی جب وہ پڑھیں گے تو آپ سنتے رہیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین من کان بین الماء والطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین،
والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کا حج نشاور کرے، پڑھے باواز سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیت کی جان بولے، ہند کے حسان بولے، نکی علی کی جان بولے، یعنی کہ بریلی سے امام احمد رضا خان بولے، یا رسول اللہ علیہ السلام، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے وصف تناہی سے ہے بری، اللہ رے تیرے وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کسی نے آ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں کہا احمد رضا تم نبی کی شان سے زیادہ، نبی کی شان کو رب کی شان سے زیادہ بڑھا دیتے ہو۔ کاغذ کو اٹھایا، قلم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں کہا تم نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم رب کی شان سے زیادہ نبی کی شان بڑھا دیتے ہو۔ کہا ایک کاغذ پکڑ اور قلم پکڑ اور پھر لکھ دے خدا کی حد کہاں تک ہے، تو حد مجھے بتا دے، پھر میں اپنے نبی کی شان بیان کروں۔ اللہ اکبر، قلم اس کی رک گئی اور وہ اللہ کی حد بیان نہ کر سکا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب رب کی کوئی حد ہی نہیں ہے، پھر بتا میں اپنے نبی کو اپنے رب سے کیسے آگے بڑھا سکتا۔ آخر میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آواز بہت کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے مائک صحیح کرے۔ ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں اتنا آواز نہیں کھینچتا جتنا آپ کا مائک کھینچ رہا ہے، آواز کو صحیح کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں انسان بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد میں ہاتھ صحیح سلامت دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے، پیر صحیح سلامت دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے، آنکھ صحیح سلامت دی، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ آپ کہتے ہیں ان ہاتھوں کا کوئی مول نہیں، ان پیر کا کوئی مول نہیں، آپ فٹ پاتھ پر جاؤ اور اس بھکاری سے پوچھو جس کے پاس ایک پیر ہے اور ایک پیر نہیں ہے، وہ ایک پیر کی قیمت تمہیں بتائے گا، ایک پیر کی قیمت تمہیں بتائے گا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جاؤ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو، وہ آنکھ کی قیمت تمہیں بتائے گا۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھ کی قیمت تمہیں بتائے گا۔ لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی سلامت دیے، پیر بھی سلامت دی، آنکھ بھی سلامت دی، تو ہمیں اللہ نے یہ ساری چیزیں اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد میں اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ ہاتھ اور پیر کا سہارا لے کر کے، اس کا واسطہ لے کر کے ہم اللہ کی شان کے خلاف چلے جائیں، اللہ کی شان کے خلاف چلے جائیں، اللہ کے فرمان کے خلاف چلے جائیں، نبی کے فرمان کے خلاف چلے جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی اتباع کریں اور اس کے نبی سے ہم محبت کرتے ہوئے رہیں۔ لیکن عالم کیا ہے، ماحول کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ہر کوئی عشق رسول کا دعوے دار ہے اور کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جب اندر سے ٹٹولا جائے تو وہ سینہ کھوکھلا ہے، وہ عشق سے بھرپور نہیں ہے، کیونکہ زمانے کا ماحول ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو بسانے کی بسانے کی دل کے اندر خواہش رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہوں، میں آپ سے پوچھ لوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آخر یہ بتائیں وہ کس رنگ کا کپڑا پہنتا ہے؟ آپ بتا دیں گے فلاں رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، میں بتاؤں کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، آپ کہیں گے فلاں چیز پسند ہے۔ پھر عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد میں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں یہ فرمان کیوں بھول گئے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بہترین شخص وہی ہے
اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ کچھ اگر مانگنا چاہتی ہو تو آج مانگ لو، کچھ اگر مانگنا چاہتی ہو تو آج مانگ لو۔ کہتے ہیں حضور اگر حکم ہو تو اپنے ابو جان سے اجازت لے لوں، اپنے ابو جان سے اجازت لے لوں۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے، میری بات کو غور سے سننا، ہم آپ سے عمر میں بڑے چھوٹے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، میں باتیں جو کر رہا ہوں اس پر غور کرنا، اور پھر اس کے بعد میں جا کر کے اپنے اپنے بستر پر سوچنا ذرا۔ عرض کرتی ہے آقا اگر اجازت ہو تو ابو جان سے اجازت، ابو جان سے مشورہ کروں آپس میں۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ اپنے گھر پہنچی، اپنے ابو کے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں کہا اے ابو جان آج آقا نے فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارے یار ہیں، آقا کے صحابی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جاؤ اگر آقا نے اجازت دی ہے تو مانگ لو۔ تو آقا سے صرف اتنا کہنا، معراج کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 راز کی باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک راز کی بات بتائی، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جو بات بتائی جائے آ کر کے اپنے ابو سے ضرور بتانا۔ اپنے گھر پہنچی، اپنے مائکے سے اپنے سسرال یعنی آقا کے گھر پہنچی، عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سر کے تاج، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے معراج کی رات میں 3 باتیں آپ کو بتائی تھی، راز کی باتیں تھی، ان میں سے ایک بات بتا دو، ایک بات بتا دو۔ آقا فرماتے ہیں کہتے ہیں میری امت میں جو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑے گا، یعنی ایک دوسرے کی جو صلح کرائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب و کتاب سے جنت عطا فرمائے گا، بے حساب و کتاب سے جنت عطا فرمائے گا۔ دوڑی پوچھی اپنے ابو کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے ابو جان آقا نے فرمایا ہے جو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب و کتاب سے جنت عطا فرمائے گا، بے حساب و کتاب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زارو قطار رو رہے ہیں، کہتے ہیں ابو جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ابو جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، تم نے ایک پہلو دیکھا ہے، کام مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ آقا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ہے جب 2 ٹوٹے ہوئے دلوں میں صلح کرائے گا اللہ اسے بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے جو آپس میں جو ملے ہوئے دل کو توڑے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جہنم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صدیق اس لیے رو رہا ہے کہیں صدیق کے غلطی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا، سبحان اللہ، غلطی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا، اس لیے رو رہا ہے۔ زمانے کے اندر آپ سوچیں آج ہم کس لائن پر چلے گئے، کس موڑ پر چلے گئے، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آقا کی یہی تعلیم تھی، کیا آقا کا یہی سبق تھا؟ لیکن اللہ اکبر آج ہم ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک یہ صلح رحمی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہے اللہ کی نعمت ہے، نبی کا صدقہ ہے، نبی کا صدقہ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا انہی نعمتوں میں سے نبیوں کے بعد میں ولایت کے شہنشاہ حضرت علی کی ولایت کے بعد میں ولیوں کا ایک شہنشاہ آیا تھا جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث نعمت بن کر کے آیا تھا، جس کا نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ 11ویں شریف میں ہم بڑی نیازیں کرتے ہیں، بڑی فاتحہ کرتے ہیں، کریں بہت خوب کریں، خوب کریں، کیونکہ ہم ہیں اور ہمارے پاس ایسے اسلاف میں ہمارے اسلاف موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذریعہ دے دیا ہے، ہمیں ذریعہ دے دیا ہے کہ اس طریقے سے بھی ہم رب کا ذکر کر سکتے ہیں، اس طریقے سے نبی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ سیدنا آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا، فاتحہ تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوگا 11ویں کا فاتحہ کیوں کرتے ہیں۔ سنیں آج غور سے اور ذہن نشین کریں۔ سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن ہے، بغداد کے جنگل سے نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد کی طرف آ رہے ہیں، جب بڑھے
कौन है अब्दुल कादिर? आज लोगों ने इन पर तबर्रा करना शुरू कर दिया, इनको बुरा कहना शुरू कर दिया। इनकी जब 11वीं मनाई जाए इन लोग हराम कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुनो, कौन है अब्दुल कादिर? कौन है गौसे आजम? रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या देखा? रास्ते में एक लागर जिस्म पड़ा हुआ है जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है। सीधा अब्दुल कादिर सोचते हैं लाओ मैं इसको सहारा दे दूं, फिर सोचते हैं अगर सहारा दूंगा ये फिर गिरेगा, तो सहारा देने से बेहतर इसे सहारा ना दिया जाए, सहारा देने से बेहतर इसे सहारा ना दिया जाए। सोच ही रहे थे उस लागर जिसने आवाज दी अब्दुल कादिर, सोच क्या रहे हो? सहारा देना तुम्हारा काम है, खड़े होना हमारा काम है। सहारा देना तुम्हारा काम है, खड़े होना हमारा काम है। इतना सुनना तो सीधा अब्दुल कादिर पहुंचे और यूं करके उसको सहारा दिया। जैसे ही हाथ लगा है जिस्म में, उसके जिस्म में हाथ लगा, वो सेहतयाब हो गया, तंदुरुस्त हो गया, हसीन और जमील हो गया। ये देख ही रहे थे, सोच रहे थे मौला अभी ये लागर था, बूढ़ा था, नातवा था, ये अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब्दुल कादिर के हाथ लगे हैं तो ये खड़ा हो गया है। मामला क्या है? वो जिसने आवाज दिया। अब्दुल कादिर सोच क्या रहे हो? तुम सोच रहे हो मैं कोई इंसान हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, कहा फिर कहा मैं दीन हूँ। लेकिन नबी की उम्मत ने इस तरीके से अमल किया था कि उस तेरी नबी की उम्मत ने मुझे लागर कर दिया था। ए अब्दुल कादिर, आज तेरा हाथ लगा है, दीन जिंदा हो गया है। आज से तेरा नाम अब्दुल कादिर नहीं बल्कि लक़ब मुहियुद्दीन, लक़ब मुहियुद्दीन। ये अब्दुल कादिर फरमाते हैं अगर मैं ना चाहूँ सूरज भी ना निकले, मैं ना चाहूँ दरिया की रवानी बंद हो जाए, गुंजे में जो कली है वो कली भी ना चिपके। कहते हैं मैं अगर ना चाहूँ, इतना पावर मिला हुजूर से आकर को, इतना पावर मिला। पावर में बताऊँ कितना मिला? पावर में बताऊँ कितना मिला? हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर हज के लिए गए। वाक़ई आखिरी वाक़या सुनिए, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। हज के लिए गए और अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे, उनको हज के अरकान समझा रहे थे। मुफ्ती मक्का आ गए, मक्के का बहुत बड़ा मुफ्ती आ गया। लोग उसके ताजीम तकरीब में खड़े हो रहे थे, सैयदना अब्दुल कादिर नहीं खड़े हुए, ध्यान नहीं दिया, खड़े नहीं हुए। उसने देखा, देखने के बाद में कहा अब्दुल कादिर कितने बड़े आलिम हो गए हो, लोग हमारे इज्जत में खड़े हो गए, हमारे अदब में खड़े हो गए, तुम नहीं खड़े हुए। सैयदना अब्दुल कादिर ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा मैंने सुना है बगदाद के बहुत बड़े आलिम हो तुम्हारा ये दावा है कि मेरा कदम तमाम गर्दन औलिया पर है। उसे आदम फरमाते हैं हाँ। कहते हैं मैं तुमसे सवाल करूंगा। कहा सवाल ना कर, मेरे सवाल का तू जवाब दे, तू मुफ्ती मक्का है। कहा कौन सा सवाल है? कहा ये बता जो नबी को गुस्ल दिया गया था आखिरी वक्त में, वो पानी क्या हुआ? वो पानी क्या हुआ जो आखिरी वक्त में गुस्ल दिया गया था? अल्लाह अकबर। साहिब किताब अपनी किताब में लिखते हैं वो मुफ्ती मक्का लौट आए। अब सैयदना अब्दुल कादिर कहते हैं जा, कल सुबह तक का वक्त, जा और सवाल का जवाब लेकर के आना। लौट आए, पूरी छान मारी, हर किताबें पढ़ी, हर किताबों का मुताला, वो भी आशिक़ रसूल है, ये भी आशिक़ रसूल है। हर किताबों का मुताला किया, मुताला करने के बाद में कहीं जवाब ना मिला। किताबें पढ़ते पढ़ते सो गए, किताबें पढ़ते पढ़ते सो गए। लेकिन आंखें बंद हुई, नसीब जाग उठा, आंखें बंद हुई, नसीब जाग उठा। हुजूर गौसे, हुजूर फखरे मौजूदात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती मक्का के ख्वाब में पूछे और पूछा मुफ्ती मक्का परेशान क्यों हो? कहा हुजूर एक बगदाद से